بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کے ساتھ گزاری۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں ذکر کروں گا۔ اللہ پاک مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا نام جو ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس امت میں اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اپنے اوپر والے درجے والوں کو وہ اس طرح دیکھیں گے جس طرح زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اور ابو بکر اور عمر ان میں سے ان سے بھی اونچے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور علماء کرام نے ان کو ہم خانہ رسول کہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس جنت کے جس درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اسی درجے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیا جائے گا۔ یعنی کہ اوپر والے درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نیچے والے درجے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق تیرے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت خود دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مٹی سے میرے بدن مبارک کو بنایا گیا تو مٹی بچ گئی تھی، اس بچی ہوئی مٹی سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک کو بنایا تھا۔ اللہ اکبر، ایک ہی مٹی۔ اور ان کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف دیکھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کاش، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ کاش میں ایک پرندہ ہوتا۔ انہوں نے ایک پرندہ دیکھا ایک درخت پر بیٹھا ہوا کہ وہ، اور ان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ پرندے تمہیں مبارک ہو، تم کھاؤ گے پیو گے اڑ جاؤ گے پھر فوت ہو جاؤ گے، اللہ رب العزت تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیں گے۔ کاش میں تمہاری جگہ ہوتا، مجھے بھی تمہاری طرح حساب نہ دینا پڑتا، حساب سے اتنا ڈرتے ہیں۔ پھر فرمایا کاش میں ایک درخت کی شاخ ہوتا جس کو کھا لیا جاتا۔ پھر فرمایا کہ کاش میں گھاس ہوتا جس کو یہ چرندے چر لیتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کتنا ان کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف تھا۔ پھر ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جس راستے پر تم چلتے ہو اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے، اس راستے پر شیطان نہیں جاتا۔ جس کے بارے میں فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امت کے جو لوگ تھے ان کو الہام ہوا کرتا تھا، اگر میری اس امت میں ایک بھی ایسا شخص ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس جتنی بھی زمین ہے، اس دنیا میں جتنی بھی زمین ہے، اس زمین کے برابر بھی اگر میرے پاس سونا ہوتا اور اگر میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اس کو فدیہ دے سکتا تو میں فدیہ دے دیتا۔ کتنا سونا، کتنی بڑی زمین ہے، سارا کا سارا فدیہ دے دیتا۔ اور ان کا حال یہ ہے، وہ اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف اتنا تھا ان کے دلوں میں۔ ایک مرتبہ بھوسا پڑا ہوا تھا، جانوروں کا بھوسا، دیکھ کے فرما رہے ہیں کہ کاش میں بھوسا ہوتا۔ پھر فرمایا کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں بھولی بسری چیز ہوتا۔ پھر فرمایا ہلاکت ہے میری ماں کی اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے مجھ پر رحم نہیں فرمایا۔ اور ایک مرتبہ یہ نماز پڑھا رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے کہ وقفوہم انہم مسئولون، روئے، اتنا روئے کہ ان کی جو رونے کی آواز مسجد کی آخری صف تک گئی، اور اس کے بعد غم میں نڈھال ہو گئے اور 1 مہینہ تک بیمار رہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں حساب و کتاب سے اتنا یہ ڈرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ملائکہ بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور ایک مقام پر فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور ایک مقام پر فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ مبارک کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بتلایا، اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا حساب و کتاب لے کر تمہیں جنت یا دوزخ میں بیچ دیں یا تمہیں مٹی کر دیں تو میری خواہش ہوگی اور میں کہوں گا کہ اللہ مجھے مٹی فرما دو۔ دیکھیں کتنا وہ حساب و کتاب سے ڈرتے تھے، حالانکہ شان کیا تھا فرمائی کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف دیکھیں۔ پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دمشق کے قاضی تھے، ایک مرتبہ ان کے دوست سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ابو دردہ تم اپنے جسم کا خیال رکھا کرو۔ پھر اس کی تصدیق فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ ابو دردہ سلمان ٹھیک فرما رہے ہیں، تم اپنے جسم کا خیال رکھا کرو کیونکہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر 3 چیزیں نہ ہوتی میری زندگی میں تو مجھے اس زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پہلی کیا چیز کہ رات کے وقت لمبا سجدہ کرنا، رات کے وقت لمبا سجدہ کرنا سردیوں کی رات میں۔ دوسرا روزے کی حالت میں، گرمی میں روزے کی حالت میں دوپہر کے وقت پیاس کی شدت، اور تیسرا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو مجھے زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ جن کے پاس بیٹھنے سے روحانی بیماریوں کو شفا ملتی ہے، ابو دردہ ان علماء اور فقہاء میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے میری ساری نمازوں میں سے ایک نماز قبول فرما لی تو مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ پسند ہے، صرف ایک نماز۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو غفار کے قبیلے میں سے تھے۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ میں تجارتی جو قافلے آتا تھا ان کو لوٹ لیا کرتا تھا، لوٹ مار میں بڑا مشہور تھا۔ لیکن جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا تو ان کو کیا شان عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما رہے ہیں کہ ابو ذر تمہارے جیسے سچے اور ایماندار لوگ اس آسمان کے نیچے بہت کم ہیں، یہ شان عطا فرمائی۔ اور فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی تواضع دیکھنی ہے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، نبی جیسی تواضع۔ اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کھا لیا جاتا، اتنا ڈر اور خوف۔ پھر ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث جو بڑی خوبصورت حدیث ہے، فرمایا کہ ابو عبیدہ ابن جراح آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کچھ ایسے اخلاق ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ان جیسے اخلاق میرے اندر بھی آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمنا فرما رہے ہیں کہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایسے اخلاق ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے ان جیسے اخلاق میرے اندر آ جائیں۔ اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ کاش میں ایک مینڈا ہوتا جس کو ذبح کر دیا جاتا اور میرے گھر والے میرے گوشت کو کھا لیتے۔ تو دیکھیں قیامت کا جو دن ہوگا وہ عام دن نہیں ہوگا۔ ہمارے اسلاف قیامت کے دن کے تصور سے بھی رو پڑتے تھے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں۔ دیکھیں دنیا فانی ہے، گزرگاہ ہے، آئے ہیں یہاں رہ کر چلے جائیں گے، یہ دنیا فانی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ بیان پسند آیا ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔